وہ جوان جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے، اس کی راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا۔ کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں، مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ، داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے، افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا۔ اجر کتنا بڑا ہے، سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو سیدنا ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کہ یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنے سخت عذاب آئے، لیکن اس امت پر عذاب استیصال نہیں آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے جھٹکے عذاب کے انہیں پہنچتے رہیں گے۔ کبھی بے موسمی بارشیں ہوں گی، کبھی موسم پہ بارشیں نہیں ہوں گی، یہ عذاب کی صورت ہے، اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے۔ بلکہ تشتت، افتراق اور لوگوں کا قلبی بودھ، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے۔ گھر کے افراد ہی ایک دوسرے سے گھر میں الجھے ہوئے رہ رہے ہوں گے، گھر کے اندر لڑائی ہوگی، خاندانوں میں الجھاؤ ہوں گے، قبیلوں میں الجھاؤ ہوں گے، شہروں، بستیوں، گلیوں میں لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوں گے،
قتل اور حرج عام کر دیا جائے گا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، اور وہ دیکھیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے۔ عمومی طور پہ مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں۔ یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔ اولاد نافرمان ہو تو بندے کے پلے بچتا کیا ہے؟ بندے کے پلے رہتا کیا ہے؟ ساری زندگی کمائی لٹ گئی نا۔ جن کو کمائی کر کر کے منہ میں نوالے دیتے رہے وہ آگے کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا پلے رہتا ہے بندے کے؟ اور اسی طرح حکمران نااہل ہوں، تمہارا کلچر تباہ، تمہاری تہذیب تباہ، تمہارا تمدن برباد، تمہاری دولت لٹ گئی۔ آپ دیکھیے کچرے کے ڈھیر ہیں، پورا ملک بنا ہوا۔ یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تمہیں تشتت اور افتراق میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب ایک امت 72-73 گروہوں میں بٹ گئی، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تم لابیوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہو۔ یہ شریکہ برادری تو اللہ کی رحمت تھی، لیکن یہ زحمت بن گئی۔ شریک شرکت سے تھا، دکھ اور درد میں شریک۔ شریک کا یہ معنی تھا۔ فقہا نے لکھا ہے اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے، قتل خطا کیا ہے کہ تیر مارا اس نے جانور کا شکار کرنے کے لیے، لیکن ہوا کے رخ پر تیر کا رخ بدل گیا اور تھوڑا سا وہ جا کے کسی انسان کو جا لگا اور وہ مر گیا، تو یہ قتل عمد نہیں ہوگا، یہ قتل خطا ہوگا۔ اس طرح یہ گاڑی ٹکرا گئی تو یہ بھی قتل عمد نہیں ہوتا ہے، یہ بھی قتل خطا ہوتا ہے۔ تو اس کا قصاص نہیں ہے، اس کی دیت ہے۔ غریب آدمی اگر اس سے قتل خطا ہو گیا تو پھر وہ کس طرح دیت ادا کرے گا؟ تو فقہا نے لکھا کہ اس کی شریکہ برادری اس کی مدد کرے گی، چونکہ شریک جو ہیں اس کے، تو اب دکھ بنا ہے اس کے اوپر، مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اب شرکت کرے نا۔ تو یہ شریکہ برادری ہے۔ شریکہ برادری رحمت تھی، اوکھے ویلے کام آنے والی تھی، لیکن یہ اللہ کا ایسا عذاب بن گیا کہ بیٹی کی شادی ہے اور شریکہ برادری طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کھانا کم پڑے اور ہم تماشا بنائیں۔ وہ اس طاق میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ شریک تو رحمت تھے، یہ زحمت بن گئے۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ عذاب استحصال اس امت پہ نہیں آئے گا، اس طرح کے عذاب آئیں گے۔ بدی کا ماحول پیدا ہو جائے گا، نیکی کا ماحول تلاش کرنا مشکل ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت میسر نہیں آئے گی۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ آج ہم اگر ڈھونڈنے نکلے تو سالے ماحول میسر ہی نہیں آتے ہیں۔ کسی زمانے میں شہر کی بجائے کہتے ہیں کہ گاؤں میں عافیت زیادہ ہے، گاؤں بھی اب برباد ہو گئے۔ کسی زمانے میں ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، اب جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔